بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب امام جعفر صادق علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبزی کانسی اور مولا علی بادشاہ کی سبزی بادر نجوبیہ اور پاک سیدہ کی سبزی کلفہ ہے۔ انار کھانے سے دل پر اچانک کوئی صدمہ برداشت کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جس شخص کو کسی بھی پریشانی سہنے میں دل میں درد ہو یا ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ ہو تو وہ امرود کھائے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں دونوں ہاتھوں سے کھانا چاہیے، انگور اور انار۔ جب کچھ پکاؤ تو کدو زیادہ پکاؤ کیونکہ یہ غمناک آدمی کے دل کو تقویت دیتا ہے۔ سنجیدہ ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے، قلب کو حرکت پہنچاتا ہے، معدے کو پاک اور صاف کرتا ہے، جذام و بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گردوں کو گرم رکھتا ہے۔ ہر میوے پر زہریلا مادہ ہوتا ہے لیکن اس کو کھانے سے پہلے خوب پانی سے دھو لینا چاہیے۔ بیئی صفرے جل کھاؤ غم کو ایسے دور کرتا ہے جیسے ہاتھ سے پیشانی کا پسینہ دور کیا جاتا ہے۔ 5 جنتی پھل ہیں: انار سورانی بغیر بیج کے، سیب شاشانی، انگور، بیئی اور خرما۔ جنت کے پھلوں میں بیج نہیں ہوتا۔ حاملہ عورت کو بیئی کھانی چاہیے تاکہ اس کے بچے کی رنگت بہت ہی صاف ہو۔ جسے دل کی تکلیف ہو اسے ناشپاتی دو۔ امرود دل کی گھبراہٹ کو ختم کرتا ہے۔ زمین پر کلفے سے زیادہ کوئی افضل اور مفید سبزی نہیں اور وہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی سبزی ہے۔ بغیر کسی تعامل کے ساگ سے استفادہ حاصل کرو کیونکہ یہ سبزی خون کو صاف کرتی ہے۔ شکر خون کو واپس لوٹاتی ہے اور طاقت بچاتی ہے۔ جو کھانے کی ابتدا نمک سے کرے اس کے جسم پر تل نہیں نکلیں گے۔ ستو وحی کے ذریعے آسمان سے نازل ہوا بہترین غذائیت ہے۔ گندم کا ستو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ زیتون کے ساتھ پیا جائے جلد کو نرم اور بقوت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار گوشت کھایا کرو، زیادہ گوشت کھانے کی عادت نہ بناؤ۔ جو گوشت کھائے وہ گوشت کے اندر کی گدوت کو نکال دے کیونکہ گدوت کوڑ کے رگوں کو تحریر دیتی ہے۔ گوشت روغن زیتون اور سرکے کے ساتھ کھائیں، پیغمبروں کی غذا ہے۔ گوشت کھائیں، خوشبو سونگھیں اور نرم کپڑا پہننے سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ اور انڈا کھائیں، مچھی کھائیں اور خرما کھانے سے جسم پتلا ہوتا ہے۔ جس کا قلب ضعیف ہے یا بدن میں کمزوری ہے وہ دبے کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کر کھائے۔ تازہ آلو معدے کی گرمی اور صفائی کی زیادتی کو ختم کرتا ہے اور خشک آلو بھی مفید ہے۔ اپنے بچوں کو سوئی کھلاؤ، سفید گوشت کو اگاتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ دیسی گھی کتنی اچھی خوراک ہے لیکن میں اسے بوڑھوں کے لیے مفید نہیں سمجھتا اور سردیوں کی نسبت گرمیوں میں اس کا استعمال بہتر ہے۔ جو شخص نہائے منہ سرخ کشمش کے 21 دانے کھا لیا کرے وہ اپنے جسم میں کوئی ایسی چیز بیماری نہیں دیکھے گا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ مسور کی دال کو لازم کھاؤ کیونکہ یہ برکت اور مقدس ہے، دل کو نرم کرتی ہے، آنسو کو زیادہ کرتی ہے اور 70 نبیوں نے جن میں سے آخری نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ جو شخص آنکھوں کی بینائی سے پریشان ہو وہ مچھلی کھائے۔ اگر کوئی شخص 7 دانے خرما اجوا نہائے منہ کھا لیا کرے تو اسے کوئی زہر یا مرض یا سحر یا بھوت یا پلیت نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گوشت جو دانتوں میں پھنس جاتا ہے زبان پھیریں، جو باہر نکل آئے تو اسے نگل لو اور جو کچھ داڑھوں میں ہو اسے پھینک دو۔ جو زبان پھیرنے سے نہ نکلے بلکہ کسی اور چیز سے نکلے۔ شہد اور کلونجی گیس اور معدے کا علاج ہے۔ کانسی بڑی مفید سبزی ہے، یرقان کو ختم کرتی ہے۔ چاول عمدہ غذا ہے، بواسیر کو دور کرتے ہیں۔
جو شخص 40 دن تک صبح کے وقت ستو کھائے تو اس کے دونوں کاندھے قوت سے لبریز ہو جائیں گے۔ نیم گرم پانی معدے اور جگر کو صاف کرتا ہے اور سر کے درد کو ختم کرتا ہے۔ نبی کو جب بھی سر میں درد ہوتا تو وہ تیل روغن بنفشا پائی کنجن دونوں ناک کے سوراخوں میں ڈالتے تھے۔ برسات کے موسم میں پیاز کے استعمال سے انسانی وبائی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص کھانے کے پہلے لقمے پر نمک چھڑک لیا کرے اسے دولت مندی حاصل ہوگی۔ کھانسی کھاؤ، یہ پانی کو زیادہ کرتی ہے اور چہرے کو خوبصورت کرتی ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنا جذام برس اور اندھے پن سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگرچہ ناخن تراشنے کی ضرورت نہ ہو تو انہیں گھساؤ ضرور۔ جب آپ غسل کریں اس کے فوراً بعد اور رات کو کھڑے ہو کر پانی نہ پئیں، اس سے پیٹ میں زرد رنگ کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ سفید لباس پہنو کیونکہ یہ سب سے اچھا اور پاکیزہ ترین ہوتا ہے اور اپنے مردوں کو اسی کا کفن دو۔ بخار 3 جگہوں سے باہر نکلتا ہے: پسینے سے، پیٹ سے اور الٹی کرنے سے۔ سرمے کا فوری آنکھوں میں درد کو برطرف کرتا ہے۔ لوبیا پیٹ کی ہوا کو ختم کرتا ہے۔ مولی کے پتے گیس اور بلغم کو ختم کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام کو شہد سے کسی برتن پر لکھیں کر پاک پانی سے دھو کر پئیں، سفید دانے جاتے رہیں گے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ خالی پیٹ غسل نہ کرو، پیٹ بھر کے غسل نہ کرو، اس معدے کی حرارت کم ہو جائے گی۔ کچھ کھا کر غسل کرو، اس سے جسم کو طاقت ملے گی۔ اور ہماری نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو شیئر کیجیے۔ والسلام۔